کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا کسی کے کی دل آزاری کرنا یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، مقصد نہیں تھا. لیکن ہاں تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. اب یہ ظاہر ہے کہ افضل بٹ صاحب ہیں، پی ایف یو جے کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، اور شکیل انجم صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کافی ووکل ہیں ہمارے پنڈی اسلام آباد سے. تو ان کی طرف سے یہ میرا خیال ہے اس ایشو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور کچھ ایک دو اور بھی واقعات کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ اتنی کوئی بری بات نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اب ان کو اٹیک نہ کیا جائے. نہ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ اگر کوئی اس وجہ سے اپنے رویوں میں سدھار لے آئے، اگر تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے حامد میر صاحب نے اس وجہ سے یہ بات کی کیونکہ وہ اگلی سائڈ جو کہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارے پاس توپیں اور بندوقیں تو نہیں ہیں، ہم آپ کے گھر میں فزیکلی تو نہیں گھس کے مار سکتے، لیکن پھر ہمارے پاس اور مواد ہے، ہمارے پاس میزائل اٹیکس ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے صحافت کی جو کمیونٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہوگا. کچھ ایک دو واقعات اس کے بعد آئے ہیں جس کے اوپر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحافت سے نہ جوڑا جائے، یہ کوئی ذاتی اختلاف پہ رکھیں. تو جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے پرابلمز بہت زیادہ ہیں. تو اگر تو کوئی، جیسے میں نے کہا میرا حامد میر صاحب سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کا شکیل انجم صاحب سے ہو تو آپ پوچھ لیجئے کہ کیا صحافتی برادری نے ان کو کہا ہے کہ یہ کر لیں، کیا اس وجہ سے ہے کہ حامد میر صاحب واپس کیپٹل ٹاک پہ آ جائیں. اگر تو برابری کے دیکھیں کبھی کبھی معافی مانگنے میں کوئی اتنی برائی نہیں ہوتی، اگر کیونکہ مقصد نہ حامد میر کا، نہ آپ کا، نہ ہمارا کسی کو ذاتی طور پہ اٹیک کرنا ہے. ہمارا مقصد بڑا ہوتا ہے. میرا مقصد کبھی بھی عمران کو اٹیک کرنا نہیں ہوتا بذات ایک شخصیت. لوگ اب انفارچونیٹلی ذاتی رشتہ رہا ہے، لیکن ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. تو اگر آپ کو لگے کہ کسی وجہ سے اگر وہ چیز جو آپ بچانا چاہتے ہیں یا وہ آئیڈیا یا وہ لوگ جو آپ بچانا چاہتے ہیں اس کی وجہ، آپ کی بیان کی وجہ سے، آپ کی معافی نامے کی وجہ سے بھی اگر وہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس میں اور ریزن ہے، دیکھیں کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی حامد میر صاحب کے لیول کے بندے کو معافی نامہ لینے پہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ کتنا بھی اٹیک ان کو ہوگا. لیکن حامد میر صاحب جب تک اس کی وضاحت نہیں کرے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. میں نے وہ بٹ صاحب کو ساتھ لیا تھا اپنے پروگرام میں، ابھی میں نے واٹس ایپ پہ سینڈ کیا ہے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے دیکھ لیا لیکن جواب نہیں ابھی تک دیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر وہ انہوں نے یہ کہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھیں، یہ بھی کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحافی کے نظر سے بھی دیکھیں. صحافی کا مقصد کسی سے جنگ کرنا یا شہید ہونا نہیں ہوتا. صحافی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات پارلیمنٹ میں نہیں کی جا رہی یا تو اس کو چھیڑ دے کہ پلیز کرو، یا ایک مہم شروع کر دے. اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ جب آپ حامد میر صاحب کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی جو صحافت ہے اس میں ایکٹیویزم کا عنصر خواہ ہوتا ہے، یہ آپ ورلڈ اوور دیکھتے ہیں. دیکھیے جیسے لوگ مجھ کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب کتاب لکھی تو کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ گالیاں دیں گے. ابھی بھی جب میں عمران کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوں تو کیا مجھے پتا نہیں ہوتا کہ لوگ اس بات کو کہیں گے، یہ کہیں گے کہ تم تو بغض عمران میں کر رہی ہو. لیکن ہماری جو صحافت ہے اس کا ایک ایکٹیویزم کا رول ہو جاتا ہے. اور ہم، لیکن اگر آپ نے بات چھیڑ دی ہے، بات چل پڑی ہے اور آپ کا مقصد اچیو ہو گیا ہے، تو چاہے آپ اس میں اب معافی بھی مانگ لیں یا آپ اس بات کو، کیونکہ انہوں نے انیبل کر دیا ہے. اور وہ یہاں خط میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی افواج کا احترام کرتا ہوں، میرا ادارے کو اٹیک کرنا نہیں. لیکن انہوں نے جس کو جو تنبیہ کرنی تھی، جو بات کرنی تھی، وہ بھی کر دی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مقصد اچیو ہو گیا. تو اس کا مقصد یہ تو کچھ نہیں، بلکہ زیادہ اگر تصادم ہو جاتا تو میرا خیال ہے اور پرابلم ہو جاتی. اب ہم یہ تو نہیں چاہتے نا کہ کوئی بھی صحافی کہیں استعمال ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے.